السلام علیکم جی، میں ہوں ارشد علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک ود ارشد علی اوان۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایجوکیشن۔ میں آغاز کروں گا اپنے پوڈ کاسٹ کا ایک قرآنی آیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے مفہوم میں مختلف علماء کرام فرماتے ہیں کہ تعلیم والا اور ایک جاہل یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تعلیم ہمارے معاشرے میں رہنے کے لیے، رہن سہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے رہنے سہنے کے طریقے کو بہت بہتر بناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو بہتر انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں اورنگزیب سہروردی صاحب۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے۔ سر اس کے اوپر بات کریں گے، آپ کی رہنمائی کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ سر ملکی نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، ملکی تعلیمی نظام جو اس وقت رائج ہے وہ کوئی زیادہ نیشن بلڈنگ پہ فوکس نہیں ہے، اخلاقیات بلڈ کرنے پہ فوکس نہیں ہے، اور اگلی ضروری بات یہ ہے کہ وہ پوری قوم کو تمام خطوں میں یونائٹ کرنے پہ بھی فوکس نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ ایلیٹ قسم کے ادارے ہیں وہاں پہ اپنا تعلیمی نظام چل رہا ہے، جن پہ غیر ملکی چھاپ بہت زیادہ ہے۔ مدرسوں کا الگ نظام چل رہا ہے، سرکاری سکولوں کا الگ نظام چل رہا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی کوئی اچھی رائے نہیں ہے لوگوں کی پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں، اور اس میں بہت سارے ایسے فلاز ہیں جو ہمیں بحیثیت ایک قوم بھی ڈیولپ کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سر رسمی اور غیر رسمی جو تعلیم ہے اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیوں سر ہمیں اس میں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک رسمی تعلیم کا تعلق ہے تو جب آپ باقاعدہ کسی ادارے میں جا کے فزیکلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا فارمل ایجوکیشن میں آ جاتا ہے، جہاں پہ ٹیچرز ہیں وہ سلیبس بنا رہے ہیں، آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ غیر رسمی میں بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو آپ کو تعلیم دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ خاص طور پہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، غیر رسمی تعلیم جو ہے، جو کہ فارمل پروسیجرز، فارمل پروسیس، فارمل جو ان کی لے آؤٹ ہے اس کے بغیر آپ حاصل کرتے ہیں، تو دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور دونوں کا آپس میں رابطہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ غیر رسمی تعلیم کے بغیر مینٹرنگ نہیں ہو سکتی، کرومنگ نہیں ہو سکتی، اور رسمی تعلیم کے بغیر پراپر سسٹمز، پروسیس نہیں سکھایا جا سکتا۔ بالکل سر۔ سر آپ کے تجربے کے مطابق اسکول یا ایک ایجوکیشنل ادارہ غیر رسمی ایجوکیشن کے مواقع کو رسمی ایجوکیشن میں کس طرح سے مربوط کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے عمل کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، غیر رسمی میں تو خانز اکیڈمی اور اس طرح کے بہت سے ادارے پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کچھ ایسے ادارے ہیں غیر رسمی تعلیم کے جو بہت ہی انفارمل طریقے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر تو وہی نظام مطلوبہ رزلٹ یا نتائج دے رہا ہے پھر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسمی بنانے کے لیے اس کا لنک اسٹیبلش کرنا فزیکل انوائرمنٹ سے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور اگر وسائل ایسے ہیں اور اگر ریکوائرمنٹس ایسی ہیں، علاقائی ریکوائرمنٹس ہیں یا کسی جنریشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو دونوں کو ٹرانسفارم بھی کیا جا سکتا ہے، رسمی کو غیر رسمی میں بھی اور غیر رسمی کو رسمی میں بھی۔ اوور آل جو اس کا آبجیکٹو ہے، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی ذریعہ تعلیم آپ نے اپنایا ہوا ہے، اصل چیز ہے ریزلٹس پروڈیوس کرنا، ایفیکٹ کریٹ کرنا سوسائٹی میں، اور سب سے بڑا ایفیکٹ ہے دماغوں کو گروم کرنا، سوچ کو بہتر کرنا، اور پھر ایک ڈسپلن لے کے آنا، تاکہ تمام تر جو نصاب ہے، سائنسی، غیر سائنسی، ادب کا، آرٹ کا، اس میں لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کریں اور کسی بھی قوم کو آگے لے کے چلیں۔ سر کسی کمیونٹی کا ثقافتی سیاق و سباق رسمی اور غیر رسمی تعلیم کا تاثیر کو کیسے ہم متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ رسمی یا غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ہم ایک اچھی ثقافت بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کی ویلیوز ہیں، جو آپ کی ٹریڈیشنز ہیں،
روٹس ہیں وہ تعلیمی نظام پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھے کلچر کی بیس پہ اچھا تعلیمی نظام اور اچھے تعلیمی نظام کے بیس پہ اچھی ثقافت کو بھی نشو و نما دی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں اور انٹر ریلیٹڈ ہیں. زبردست. سر پاکستان میں غیر رسمی تعلیم کے پروگراموں کو درپیش جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ سر کیا ہیں آپ کے لحاظ سے؟ جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی یکساں فوکسڈ نیشن بلڈنگ کا نصاب ہی نہیں بن سکا. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہر ادارے کا اپنی ڈفلی اور اپنا راگ ہے, اس پہ یونائٹ نہیں ہو پا رہے یا نہیں کیا جا رہا. کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات بالکل یقینی ہے کہ تعلیم اور تعلیمی نظام ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں تشکیل بھی پاتی ہیں اور قوموں میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. بالکل. تو ہمارے ہاں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ یکساں نصاب کا ہے. دوسرا چیلنج جو ہے وہ آپس میں تعلیمی اداروں کی کوارڈینیشن کو مناسب نہیں ہے, بلکہ بہت جگہ پہ تو غیر مناسب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو مل کے ایک طرح کی پروڈکٹ یا ایک طرح کے سٹوڈنٹس یا ہنرمند پیدا نہیں کیے جا سکتے. تیسرا چیلنج اساتذہ کی تربیت ہے. بہت کم توجہ دی جاتی ہے ٹیچرز ڈیولپمنٹ پہ, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ, جس کی وجہ سے جس کو کہیں بھی نوکری کرنی ہوتی ہے, چاہے اس میں صلاحیت ہے پڑھانے کی یا وہ جذبہ ایک استاد کے مرتبے پہ پہنچنے کا ہے یا نہیں ہے, وہ جاب لے لیتا ہے اور پھر ساری عمر گزارا کرتا ہے اور اپنی ہی طرح کے نوجوانوں کو پیدا کر کے سوسائٹی میں بھیجتا جاتا ہے. بالکل. چوتھی چیز جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا بھی ہے اور بن بھی سکتا ہے مزید, وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم کو نارمل فارمل تعلیم کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. زیادہ تر بھیڑ چال کا شکار ہے ہماری قوم. انڈسٹری میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں, طلباء کی شخصیت کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. لہٰذا ڈگریوں کی بھرمار ہے لیکن دوسری طرف بے روزگاری کی بھی بھرمار ہے. ایسے ہی. تو اس انفارچونیٹ پہلو کی وجہ سے تعلیمی نظام نہ اچھی شخصیات پیدا کر پا رہا ہے, نہ اچھے پروفیشنلز پیدا کر پا رہا ہے. صرف کاغذ کے ٹکڑوں کے بیس پہ ہانکے جانے والے بہت سارے بے روزگاروں کو پیدا کیا جا رہا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. سر اسکول سے جو باہر بچے ہیں جو کہ نہیں پڑھ پاتے, تو سر ان کے اندر سکلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کی جا سکتی ہے, ان کے مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ لیک آف گائیڈنس ہے اور دوسری بڑی وجہ معاشی ہے. بہت چھوٹی عمر سے کئی ایسے بچے ہیں جو کہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی روزی روٹی نہیں چل رہی, ان کے دوسرے وقت کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے, تو وہ تعلیم کو کیا کریں گے؟ بالکل سر ایسے ہی. اس لیے وہ اسکول کی بجائے کسی ورک شاپ میں کسی دکان پہ کام کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے فلاحی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن سب سے بڑھ کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خاندانی اخراجات بھی کسی طریقے سے میٹ کرنے کے انتظامات کرے, لیکن ان کے لیے اسکول جانا لازمی قرار دیا جائے اور وہاں پہ ان کو اچھی سہولتیں, اچھی تعلیم دی جائے, تاکہ وہ زیادہ ایجوکیشن حاصل کر کے یا ہنر حاصل کر کے پھر بجائے ساری عمر جاہل ان پڑھ رہ کے روزگار کمائیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہو کے یا سکلڈ ہنر مند ہو کے اپنا روزگار کمائیں. تو اس کی طرف بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے, اور خاص طور پہ جو بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں فلاح و بہبود کے, ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. سر چائلڈ پروٹیکشن بھی ایک ادارہ بنا ہوا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن والے آتے ہیں اور بچے کو لے جاتے ہیں اور اپنی پروٹیکشن میں جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں, اسکل بھی سکھاتے ہیں. سر ان کا کیا رول ہے, وہ نظر نہیں آتے کہیں. جی اس طرح کے ادارے تو ہمارے ہاں بہت سارے بنے ہوئے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر پاتے. چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ بھی ہے, لیکن بیسیکلی ان کی توجہ زیادہ تر بچوں کو مختلف جرائم سے بچانے اور اس طرح کی فزیکل پروٹیکشن کی طرف زیادہ رہتی ہے. ان کی اسکل ڈیولپمنٹ یا ان کو تعلیم دینا یہ شاید اتنا افیکٹولی نہیں ہو رہا. جی سر. سر آپ اگر ایک ایجوکیشنل پروگرام بنانا چاہیں تو آپ کس طرح ڈیزائن کریں گے اس کو, رسمی طریقے سے یا غیر رسمی طریقے سے ہو, ان کے عناصر کو یکجا کرنے کے حوالے سے؟
देखिए, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं है तालीमी निज़ाम की, ये तो हुकूमती सतह पे हुकूमत अपना रोल प्ले करे। इंडिविजुअल के करने से वो एक स्कूल में या एक इदारे में तो इसको नाफिज कर सकता है, लेकिन जब तक हुकूमती सतह पे जो महकमान तालीम बनाए गए हैं वो जब तक इस पे गौर नहीं करेंगे, तब तक इंडिविजुअल लेवल के वो समरात या वो बेनिफिट्स उससे हासिल नहीं हो सकते। तो ये एक यूनिफाइड एफर्ट की जरूरत है और आला सतह पे एफर्ट करने की जरूरत है, ताकि एक अच्छा मकासद से भरपूर निज़ाम तालीम बने और सिलेबस बने, निसाब बने, ताकि हम एक अच्छी कौम तैयार कर सकें। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।